الحمدللہ ولیہ والصلاۃ علی نبیہ اما بعد۔ آج ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ وہ کون سے وقت ہیں کہ جن میں نوافل ادا کرنا منع ہے۔ ویسے تو نوافل ایسی عبادت ہے کہ جو اللہ کے ہاں انتہائی مقبول ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ بندہ عبادت کے ذریعے یا نفلی عبادت کے ذریعے میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اسے میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ ویسے تو عبادت نفلی ہر وقت ہی کرنی چاہیے، لیکن کچھ وقت ایسے ہیں کہ جن میں نفلی عبادت کرنا منع ہے۔ وہ فقہاء کرام نے 12 وقت ایسے گنوائے ہیں کہ جن میں نفلی عبادت نوافل ادا کرنا وہ منع ہے۔ پہلا وقت ہے طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک، یعنی جب صبح فجر طلوع ہوتی ہے تو طلوع آفتاب تک فرض فجر کی سنتوں کے علاوہ کوئی اور نفل ادا نہیں کر سکتا۔ بعض احباب مسجد میں آتے ہیں اور سنتوں سے پہلے تحیت المسجد یا تحیت الوضو فجر میں ادا کرتے ہیں، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس وقت نوافل ادا کرنا منع ہے۔ دوسرا ہے جب اقامت کہی جائے، نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو اس وقت نوافل ادا کرنا منع ہے، اس وقت بھی نفل نہیں پڑھنے چاہیے۔ تیسرا ہے نماز عصر سے نماز مغرب تک، نماز عصر آپ نے فرض ادا کر لیے، فرض ادا کرنے کے بعد کوئی نفل وغیرہ پڑھنا اب یہ منع ہے۔ ہاں اگر آپ کی کوئی قضا نماز ہے تو آپ فرض ادا کرنے کے بعد قضا نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ ہے غروب آفتاب سے فرض مغرب تک، سورج غروب ہو گیا، اب نماز مغرب ادا کرنے سے پہلے آپ کوئی فرض وغیرہ ادا نہیں کریں گے۔ اسی طرح 5ویں نمبر پہ ہے جس وقت امام اپنی جگہ سے خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو تو اس وقت بھی نوافل ادا کرنا منع ہے۔ اور 6 نمبر پہ ہے عین خطبے کے وقت، خطبے کا آغاز ہو گیا، اب کوئی بندہ بیچ میں کھڑا ہو کے نوافل ادا کرے گا تو یہ نوافل پڑھنا یہ بھی منع ہے۔ اور 7ویں نمبر پر ہے عیدین سے پہلے، اور عیدین سے پہلے نوافل ادا کرنا، چاہے آپ عیدگاہ میں آ کے نماز ادا کریں یا گھر میں آ کے گھر سے نوافل ادا کرنے کے بعد آپ عید پڑھنے کے لیے جائیں، تو عید سے پہلے نماز نفل ادا کرنا یہ بھی منع ہے۔ اور دوسرے نماز عید کے بعد نفل ادا کرنا مکروہ ہے۔ یہ اس وقت مکروہ ہوگا کہ جب عیدگاہ میں وہ نوافل ادا کیے جائیں تو یہ اس وقت نفل پڑھنا مکروہ ہوگا۔ یا آپ نے عید نماز ادا کر لی تو اس کے بعد نماز نفل پڑھنا منع ہے۔ اگر گھر میں کوئی آ کے نوافل ادا کرتا ہے تو پھر اس میں کوئی حرج وغیرہ نہیں ہے۔ 9ویں نمبر پر ہے میدان عرفات میں جب ظہر اور عصر کی نماز کو ملا کے پڑھا جاتا ہے تو ان کے مابین جو وقفہ ہوتا ہے اس کے درمیان میں ان دونوں میں بھی نوافل پڑھنا منع ہے۔ نمبر 10 مزدلفہ میں جب نماز مغرب اور عشاء پڑھی جاتی ہے اس کے مابین بھی جو وقفہ ہوتا ہے اس میں بھی نوافل ادا کرنا منع ہے۔ اور نمبر 11 ہے کہ فرض کا وقت تنگ ہو گیا، یعنی نماز ظہر بندہ ادا کر رہا ہے یا کوئی اور نماز ادا کر رہا ہے تو اس کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے، اس وقت میں کوئی فرض کی بجائے نوافل ادا کرنا شروع ہو جائے تو اس وقت بھی نوافل پڑھنا منع ہے۔ اسی طرح حتیٰ کہ سنت مؤکدہ بھی ایسے وقت میں پڑھنا منع ہے۔ نمبر 11 پر ہے کہ ایسی چیز آپ نفل پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کے سامنے ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کا دھیان اور توجہ بار بار اسی کی طرف جا رہا ہے تو اس چیز کے سامنے ہوتے ہوئے بھی نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ یہاں سخت پیشاب کی حاجت ہے اس وقت بھی نماز نفل ادا کرنا مکروہ ہے۔ اسی طرح آپ کو شدت کی بھوک لگی ہے تو شدت کی بھوک میں کھانا بھی میسر ہے تو ایسی صورت میں نماز نفل ادا کرنا یہ منع ہے۔ یہ 12 وقت ایسے ہیں کہ ان میں نماز نفل ادا کرنا منع ہے۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔